بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ سیریز جو چل رہی ہے اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے، اس ایپیسوڈ میں ہم گزشتہ جس جنگ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی وہ تھی غزوہ ذات الرقہ۔ اسی جنگ کے حوالے سے ہماری گفتگو بیچ میں رک گئی تھی وقت کی قلت اور وقت کی کمی کی وجہ سے۔ ہم اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک بار پھر خدمت میں چلتے ہیں علی جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین فیاض محسن صاحب قبلہ عابدی کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر و عافیت سے انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارا جو تسلسل ہے، سلسلہ ہے، اس سے مرتبط کرتے ہوئے جو جس جنگ کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، ہمارا اگلا سوال یہی ہے، کیونکہ عنوان اور موضوع جو ہے وہ اسلامی جنگیں کیوں اور کیسے۔ جی، اس ذات الرقہ کے سلسلے میں پہلا سوال یہی ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ احسنتم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا بھی آپ کی خدمت میں سلام و احترام، اور ویورز ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و احترام۔ آپ نے پوچھا کہ یہ غزوہ ذات الرقہ کیوں پیش آیا۔ اس میں ماجرا یہ ہے کہ ایک شخص تھا، یہ اپنا سامان بیچنے کے لیے مدینے میں آیا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ میں نجد سے آ رہا ہوں، وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا، کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ جن کا تعلق قبیلے غطفان کے بنی ثالب اور بنی محارب، یہ دو خاندان تھے۔ اس دو خاندان کے لوگ بازار میں، چوراہوں کے اوپر، دوسری جنگوں کے اوپر لوگوں کو ورغلا رہے ہیں، وہاں اکٹھا کر کے اسلام اور مسلمانوں اور رسول اللہ کے خلاف چڑھا رہے ہیں، اور اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے، ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے، تم لوگ اکٹھا ہو، مدد کرو، آؤ چلو حملہ کریں مسلمانوں کے۔ اور یہ بات اس نے سنی، اور آنے کے بعد سے مدینے میں یہ بات نقل کیا۔ رسول اللہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو رسول اللہ نے بھی کہا ٹھیک، مقابلہ کرنا ہے، ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں، نکلے لو۔ تو وہ جو جنگہ میں نے بتایا تھا 85 کلومیٹر تقریباً وہاں پہ، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اختلاف ہے یہاں پہ لوگوں کے باتوں میں، ہسٹورینز کے، تاریخ دان کے، کہ کچھ کہتے ہیں 400، کچھ کہتے ہیں 700-800 لوگوں کے ساتھ رسول اللہ نکلے ہیں۔ اب جب وادی شقرہ میں پہنچے ہیں تو وادی شقرہ پہنچنے کے بعد سے رسول اللہ نے کچھ مسلمانوں کو بھیجا کہ جاؤ بھیا ذرا دیکھو، پتہ کرو کتنے لوگ ہیں، کیا رڑنیتی ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا حالات ہیں ادھر کے۔ یہ سب گئے بیچارے وہاں، 4-5 مسلمان گئے تو دیکھا ارے یہاں سناٹا، کچھ ہے ہی نہیں، سناٹا ہے۔ خیر لوٹ کر کے رات میں ہی واپس آ گئے تھے۔ آنے کے بعد سے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، جو جنگ کے لیے معاملہ تھا کہ وہاں پہ جنگ ہونی ہے، فلاں ہونی ہے، یا خبر ہم لوگ کو ملی تھی، ہاں وہاں پہ رد پا ہے، پیر کے نشان ہے، جس سے یہ معلوم چل رہا ہے کہ یہاں کوئی تھا، اور ہیں لوگ اسی آس پاس میں کہیں، اور کچھ عورتیں ہیں جو وہاں موجود ہیں، مرد کوئی بھی نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ جتنے مرد تھے کفار قریش والے، یہ بنی ثالب، بنی محارب والے، یہ سب یہ قبیلے غطفان کے، یہ سب پہاڑوں کے اوپر، دروں میں اور گفاؤں میں جا کر کے یہ چھپے ہوئے، چھپ گئے تھے۔ وہاں پہ اپنی پوزیشن انہوں نے لے رکھی تھی کہ دیکھیں گے حالات کیسے ہوتے ہیں، اگر جنگل کے حالات بنے تو اتریں گے وہیں سے، اچھا چونکہ بلندی پر ہیں آسانی سے حملہ کر سکتے ہیں، یہ ایک اپنا انہوں نے اسٹریٹجی اپنے تیار کر رکھا تھا، رڑنیتی۔ لیکن اگر زیادہ ہوئے، ہم لوگ نہیں کچھ کر پائیں گے تو دھیرے دھیرے سے نکل لیں گے، واپس چلے جائیں گے پلٹ کر کے۔ اب جب پیغمبر اسلام کو یہ ساری خبر ایگزیکٹ مل گئی، اس کے بعد سے کہا چلو چلتے ہیں، ہم تو اپنی جگہ پہنچیں گے جہاں ہمیں پہنچنا ہے۔ رسول اللہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اب وہاں پہنچے تو وہی دیکھا انہوں نے بھی جو اس نے مخبر نے آ کے خبر دیا تھا، کوئی تھا ہی نہیں مردوں میں، کچھ عورتیں تھیں، اور خیر اب وہ سب جب ان مشرکین نے رسول اللہ کا لشکر دیکھا، او ہو اتنی تعداد، اتنے زیادہ لوگ، تو بقول مرحوم آیت اللہ جزائری خدا غریق رحمت کرے مجلسوں میں کہا کرتے تھے، اس لیے اس کو بار بار بڑے کیا کہا جائے، لطیف انداز میں بیان کرتے تھے، سٹی پٹی گم ہو گئی،
ہاں تو یہ فوج کی جو یہ مشرکین اور کفار اکٹھا ہوئے تھے ان کی بھی سٹی پٹی گم ہو گئی اور یہ سب وہاں سے واپس چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آل بن سراقہ کو وہیں سے کہا کہ تم سیدھے جاؤ مدینے میں جا کر کے یہ خبر کر دو کہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں اور سب لوگ سلامت ہیں, کسی کا کہیں کوئی نقصان جانی نہ مالی کوئی نقصان نہیں ہوا اس میں. جی یہ تھا آغا کیوں ہوئی یہ جنگ اس کی, اور یہ کس جگہ ہو رہی ہے, اور وہاں کے کنڈیشن کیا تھی, حالات کیا تھے. تو کیوں کا جواب صرف اتنا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف دشمنی تھے, وہ چڑھا کر کے لے کر ادھر سے خالی ہوائی ہوا تھی, ادھر سے یہ یعنی لشکر اسلام آمادہ ہو کے وہاں تک پہنچا بھی, دیکھا کہ وہ خود فراری ہیں تو اب راحت اور آرام کے ساتھ یہ واپس آ رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا کیوں. اچھا اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جن سے جنگ ہو رہی ہے اس کے اب چلتے ہیں اس سوال کی طرف جو پچھلے ایپیسوڈ میں جا کے رکے تھے ہم, کہ اس جنگ کے ناموں میں سے ایک بہت خوبصورت سا نام تھا جو سخت تھا, عجیب. یہ عجیب کیا ہے, اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے بتایا تھا پچھلے ہی ایپیسوڈ میں اس بات کو کہ وہ عجب, ادبھت جی اپرتم جو بھی آپ اس کو کہہ انکریڈیبل ہے کیا یہاں پہ اصل میں ہوا یہ تھا. وہ واقعہ ہے بڑا معروف سا, مجلسوں میں آپ نے ہمارے ویورز نے سبھی نے سن رکھا ہے. جی اچانک سے اس جگہ پہ جہاں فوج اسلام موجود تھی اور دوسری طرف مشرکین تھے, البتہ وہ چھپے ہوئے تھے, جی تو وہاں دیکھیں یہ آئے تھے رسول اللہ کو قتل کرنے کی غرض سے, اس میں کوئی ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے, شک نہیں. اوکے اب جب مقصد رسول اللہ کو قتل کرنا ہے, چھپ کے بیٹھے ہیں, گھات لگا کے بیٹھے ہیں, موقع ملے گا مار دیں گے, قتل کر دیں گے. اے بھائی اچانک سے ہوا یہ کہ سیلاب جاری ہو گیا, بارش ہوئی ہوگی, آج بھی ہے آپ دیکھتے ہیں منٹوں میں بارش ہوتی ہے اور پورا مکہ جو ہے جل تھل ہو جاتا ہے, جدہ سڑکیں ڈوب جاتی ہیں. تو اس زمانے میں اور زیادہ خراب رہا ہوگا. تو سیلاب آیا, اب رسول اللہ اس طرف ہیں, اب چونکہ معلوم ہے نا کہ لڑائی جھگڑا کچھ ہونا نہیں ہے, تو رسول اللہ بھی ایک درخت کے نیچے آرام سے لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما رہے تھے. سیل آ گیا تو حائل بیچ میں پانی ہو گیا, ایک طرف لشکر اسلام, لشکر کفار وہ چھپا ہوا تھا. ایک شقی, ایک ملعون ان میں سے, اس نے کہا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, ہم چلتے ہیں, چل کر کے انہیں قتل کر دیتے ہیں. اور خیر یہ کیسے آیا نہیں معلوم, رسول اللہ کی تلوار وہیں موجود تھی, اس نے تلوار اٹھائی رسول اللہ کی اور تان کے کھڑا ہو گیا. رسول اللہ کی آنکھ کھولی تو اب رسول اللہ سے اس نے یہاں پہ کیا پوچھا, یہ پوچھا کہ یہ اب بتائیے کہ آپ کو مجھ سے امان کون دے گا, بچائے گا, کون امان دے گا. رسول اللہ نے کیا فرمایا, رسول اللہ نے کہا کہ بھائی میرا خدا مجھے بچائے گا, یہی وہ خدا جس کے اوپر میں ایمان اور عقیدہ رکھتا ہوں وہ مجھے بچائے گا. خیر وہ ایک کیسے کیا ہوا, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی, گر گئی, یا رسول اللہ نے کوئی جنگی پیترا استعمال کیا, بالآخر اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے نکل گیا اس شقی کا, اور وہ تلوار رسول اللہ کے ہاتھ میں آ گئی. رسول اللہ اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ گئے, اور وہی سوال اس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش یہ والی دشمن تھا وہ آغا, لیکن معرفت تھی, اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ کتنے باظرف افراد میں سے ہیں. اللہ اکبر. اشرف مخلوق یوں ہی نہیں ہے. کہتا ہے کہ آپ کی سخاوت مجھے بچائے گی, اور کون مجھے بچائے گا, آپ کا رحم. وہاں جیسے ہی آپ کی سخاوت, آپ کی رحم, یہ جملہ رسول اللہ نے اس کے منہ سے سنا, اس کے سینے سے اتر آئے, ادھر کے کھڑے ہو گئے. دشمن تھا لیکن اس کو بھی معلوم تھا کہ یہ کتنے باکمال ہیں, کتنے سخی ہیں, کتنے رحم دل ہیں. یہی تو نتیجہ ہے کہ معذرت کے ساتھ مس ہو جاتی ہے بات. ہم لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ کا پیروکار کہتے ہیں نا, امتی کہتے ہیں. ہمارے اندر رحم کا یہ مظاہرہ ہے. ہمارے اندر آغا ہم اپنے بھائی سے اگر خدا نخواستہ اختلاف ہے کسی بات کے اوپر, ہر اعتبار سے رابطہ توڑ دیتے ہیں, رشتہ توڑ دیتے ہیں, عزیز اقارب سب سے منہ موڑ لیتے ہیں. ذرا سے چاہے پیسہ, چاہے منصب, چاہے طاقت, قدرت, کچھ بھی ہمارے پاس ہو جاتی تو ہمارا پیر زمین پر نہیں پڑتا ہے, ہمیشہ آسمان میں اڑتے رہتے ہیں. کہاں ہے ہمارے اندر یہ کوالٹی؟ صحیح. یہ جنگ ہے,
رسول اللہ مسجد میں آ کر کے نمائش نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو ایسے دیکھ لو ایسے بن جاؤ، نہیں، کردار یہی ہے کہ جب دشمن سامنے ہے، چاہے رسول اللہ کا ہو چاہے امیر المومنین کا، سیرت میں فرق اس اعتبار سے نہیں ملتا ہے۔ اور پھر عمر بن عبدود میں بھی معاملہ یہی تھا، امیر المومنین سینے پر سوار تھے، اس نے توہین کیا، ہٹ گئے، وہاں پہ قتل کر سکتے تھے۔ بالکل۔ ایک چیز اور بھی دی رسول خدا سے، جب کہا کہ آپ کو کون بچائے گا مجھ سے، جی، تو آپ نے فرمایا کہ توکلت علی اللہ۔ ہاں، تو یہ بتایا کہ اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوں، آپ کے سامنے آپ کی موت ہو، تب بھی آپ توکلت علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کریں، اور اس کا معجزہ ہاتھوں ہاتھ یہ کہ ابھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اور پلک جھپکتے ہی رسول اللہ کے ہاتھ میں، یہ عجیب ہے۔ بالکل، تو یہ ہو گئی ایک بات۔ جی، البتہ اس جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں اس بات کو کہا تھا کہ اس میں کچھ ایک دو باتیں اور ہیں، کچھ انٹرسٹڈ چیزیں ہیں جو ضروری ہے کہ ہم اپنے ویورز تک منتقل کریں، انہیں بتایا جائے۔ انہی میں سے ایک چیز صلاۃ الخوف ہے، یعنی نماز خوف۔ وہاں میں نے اشارہ کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں۔ اگر نماز خوف کیا ہے؟ نماز خوف کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہے، 4 رکعت کی نماز ہے، تو اب جنگ کے حالات ہیں، میدان جنگ میں ہے آدمی، تو اب یہاں پہ پراپرلی وہ 4 رکعت نہیں بلکہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، جماعت سے پڑھے، فرادہ پڑھے، جیسے جی میں آئے پڑھے۔ جماعت ایک الگ سی چیز ہے، نماز پڑھنا اور نماز کا وجوب ایک الگ چیز ہے۔ تو یہاں پہ پہلی بار، البتہ یہ یہیں اپنے ویورز کو بھی بتا دوں، آپ کی خدمت میں بھی آپ کی اجازت سے عرض کروں، یہ ایک اختلافی چیز ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں، یعنی ذات الرقا، ذات الرقا، میں نے کافی تعداد لوگوں کی ہے جو ذات الرقا میں کہتے ہیں کہ ذات الرقا میں نماز خوف والا مسئلہ سب سے، یعنی تشریع نماز خوف یہ ذات الرقا میں ہوئی ہے۔ لیکن بعض افراد ہیں جیسے مرحوم تبرسی یا صاحب نام مس کر گیا ان کا، خیر مرحوم تبرسی تو معروف آدمی ہیں، انہوں نے اور ایک دو کوئی صاحب ہیں، انہوں نے اس بات کو کہا کہ نہیں، بنی لہیان، جنگ بنی لہیان میں یہ نماز خوف، تو یہ مثلا بہت کاؤنٹیبل افراد ہیں، 2-4 لوگ ہیں جنہوں نے کہا، لیکن اکثریت یہ کہتی ہے کہ ذات الرقا میں نماز خوف تشریع ہوئی ہے۔ اور روایت امام صادق سلام اللہ علیہ کی ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ذات الرقا میں لوگوں نے نماز پڑھی ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سامنے پہاڑ ہے، چوٹیاں ہیں، اس کے اوپر پیچھے لوگ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے دشمن کے سامنے سے فرنٹ پہ کوئی نہیں ہے، لیکن فرنٹ پہ ہمارے پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ہیں، لال، کالی، سفید، یہی 3 ان کی، اور اس کے پیچھے یا اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں لوگ دروں میں، ادھر ادھر چٹانوں کے پیچھے۔ وقت نماز ہے، نماز پڑھنا ہے، رسول اللہ کیا کریں؟ اب وہ پیغام آیا کہ اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے، اس میں ہم اپنی جیسے پڑھیے، کیا پڑھیے، وہ اکارڈنگ ٹو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 2 گروہ میں بنایا۔ ایک گروہ کو اپنے آگے کھڑا کیا جو ان کی محافظت کریں، یعنی دشمن کی طرف منہ کر کے وہ کھڑے رہیں کہ اس طرف سے اگر کوئی حملہ ہو تو تم جواب دینا، دفاع کے لیے۔ اور ایک گروہ رسول اللہ کے پیچھے نماز کی اقتدا کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پہلی رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ بہت انٹرسٹڈ ہے، میرے لیے بھی بہت جالب اور اٹریکٹیو چیز تھی، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، ہمارے سننے والوں کے لیے بھی یہ چیز اچھی ہوگی کہ پہلی رکعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کے ساتھ جو ان کے پیچھے ان کی اقتدا کر رہا تھا پڑھا، تو رسول اللہ ذرا سا وہاں پہ ٹھہرے ہیں۔ ٹھہرنے کا مطلب یہ کہ دوسری رکعت میں رسول اللہ نے انٹر نہیں کیا، وہاں اتنی دیر توقف کیا رسول اللہ نے، نماز میں ہی ہے لیکن توقف کیا۔ اس مدت میں جو پیچھے لوگ اقتدا کر رہے تھے، انہوں نے فرادہ 1 رکعت جماعت سے پڑھی ہے، اور 1 رکعت نماز اپنی فرادہ جلدی سے پڑھ کر کے یہ ہٹ کر کے آگے چلے گا، اور وہ آگے والے جو گروہ جو لوگ کھڑے تھے لشکری، وہ آگے رسول اللہ کے پیچھے۔ دوسری رکعت میں انہوں نے رسول اللہ کی اقتدا کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے کے پورے لشکر نے 2 رکعت نماز میں رسول اللہ کی اقتدا کیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت جماعت کے ساتھ ہی پڑھی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک انٹرسٹڈ اور ادبھت چیز تھی اس جنگ کی۔ کہتے ہیں نماز بہت ساری ہیں، جو پنجگانہ نماز ہیں وہ ہر انسان جانتا ہے کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تھوڑی سی نماز عیدین جو ہوتی ہے وہ قنوت کے حوالے سے تھوڑی مختلف ہو جاتی ہے، نماز آیا تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے رکوع کو لے کر۔ یہ ایک نماز ایسی ہے
کہ جو جنگ کے میدان میں پڑی جاتی ہے، اس کا امام ایک ہے اور افراد جو ہیں وہ اس میں فرادہ بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی ایک رکعت اور ایک رکعت جماعت سے پڑھ رہے ہیں. یہ ایک اور عجیب بات میں سے. ہاں نہیں، اس میں جلدی بھی ہے نا، جلدی پڑھنی ہے کیونکہ فوجیوں کو خالی ہونا ہے، اپنے محاذ کے اوپر جانا ہے. یہ ہو گئی. اور ظاہراً جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، ایک اور بات ہے جو شاید ہمارے اعتبار سے اس غزوہ ذات الرقاع کی آخری بات ہمارے اعتبار سے ہو سکتی ہے. آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو بتائیے گا. دو شخص، اصل میں ہوا یہ تھا، اس کا جو بھومکا ہے، تمہید کہہ لیجئے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب واپس جانے لگا ہے لشکر اسلام مدینے کی طرف، تو کسی مسلمان نے، وہاں پہ عورتیں ہی تھی، مرد تو کوئی تھا نہیں، کسی ایک عورت کو اسیر کر لیا، یعنی جنگی قیدی بنا لیا اور لے کر کے اپنے ساتھ جانے لگے. جیسے ہی اس عورت کو اسیر کیا ہے، اس کا شوہر بھی وہیں چھپا تھا، لشکر میں تھا کفار مشرکین کے. ہاں دیکھا نہیں، اس عورت نے شور مچایا، چلایا کہ ارے ہم کو اسیر کر لیا، بچاؤ بچاؤ، یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں، ارے تمہاری غیرت کیا ہوا. اب اس کے شوہر، وہ اکیلا، اس کی ہمت نہیں تھی کہ پورے لشکر کی ہمت نہیں تھی کہ آ کر کے لشکر اسلام کا مقابلہ کرے، تو اکیلا آ کے کہاں سے مقابلہ کرتا. نتیجہ یہ ہوا برادر کہ وہ اس ہاتھ میں تھا کہ بدلہ تو میں لے کے رہوں گا، یہ ہماری بیوی کو لے کر کے جا رہے ہیں، یا تو بیوی چھوڑا لوں گا، نہیں تو ماروں گا ان میں سے، اور مار نہیں پائے تو اتنا زخمی تو کر کے ہی آؤں گا، کچھ نہ کچھ مجھے کرنا ہے. تو لشکر اسلام جا رہا ہے واپس، اور یہ لگ گیا ان کے پیچھے پیچھے اس عورت کا شوہر. مقصد اس کا یہ تھا کہ ہم کو نقصان پہنچانا، چاہے ایک آدمی کو ہی ہم قتل کریں، زخمی کریں، کچھ نہ کچھ ہم کر کے آئیں گے. بھائی صاحب راستے میں ہوئی رات، خیمہ کہیں لگایا گیا، اور رسول اللہ بھی اپنے خیمے میں، لشکر اسلام بھی، سب اپنے اپنی جگہوں پہ محو استراحت سونے میں مشغول بزی تھے. رسول اللہ نے وہاں پہ کہا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ ابھی خطرے سے باہر نہیں ہیں، ہمیں پہرے کی ضرورت ہے، 2 پہرے دار کم سے کم ہوں جو رات بھر پہرا دیں تاکہ امن و امان برقرار رہے یہاں پہ. لہذا 2 لوگوں کا سلیکشن ہوا وہاں پہ، ایک تھے جناب عمار یاسر، دوسرے عباد ابن بشر. ظاہراً صحیح نام بتایا میں نے، اگر اجازت ہو تو چیک کر لوں. جی عباد ابن بشر. تو عباد ابن بشر، یہ 2 لوگوں کا انتخاب ہوا کہ صاحب آپ دونوں رات بھر جو ہے یہاں پہرا دیجئے گا، اور پہرا دینے کے لیے خیمے کے دروازے کے اوپر نہیں، جیسا آگے جائیے، وہ جو مطلب اب چاہے دروازہ ہو، نشیب ہو، بالاخره وہ ایک جگہ جہاں سے دور سے پہرا دیا جا سکے. تو یہ دونوں گئے. وہاں پہ جانے کے بعد آپس میں ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایسا دیکھو رات بھر تو ہم دونوں آدمی جاگ نہیں سکتے اور مناسب بھی نہیں، تو ایسا ہے ہم لوگ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، آدھی رات ہم جاگتے ہیں، آدھی رات تم جاگنا. تو ہمارے یاسر نے کہا ایسا میں ابھی سو جاتا ہوں، اور پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، دوسرے حصے میں تم سو جانا، اس وقت میں جاگتا رہوں گا. عباد بن بش نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں سر، جیسا آپ چاہیے. ہو گیا. اب یہ چلے گئے وہاں پہرے داری کرنے کے لیے، ان کو کہہ دیا جاؤ، اور ہمارے یاسر وہیں پہ پاس میں ہی لیٹ گئے سونے کے لیے. یہ آدمی جو اپنی بیوی کے پیچھے پیچھے آیا تھا لشکر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس نے دور سے، اندھیرا تھا. اچھا یہ عباد ابن بشر تھے، یہ بندے مومن آدمی بیچارہ، نماز پڑھنے والا. تو اس نے کہا کیا بیوقوف کہ ہم کھڑے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے، اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں، کہ چلو نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اور اس مشرک نے دور سے دیکھا تو اس کو لگا جیسے ایک سایہ دکھائی دے، کوئی سایہ ہے کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور ذرا سا اس کو خوف بھی ہوا، مطلب وہ بھوت ہے، پریت ہے، جن ہے، چڑیل ہے، اب جو بھی اس نے سمجھا ہوگا. بالاخره ان کے یہاں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہی تھیں، اور ہیں آج بھی جاہلوں کے یہاں. تو خیر اب وہ وہاں سے اس نے دیکھا تھوڑی دیر نہیں، اس کے اندر حرکت ہو رہی ہے، سایہ ہل بھی رہا ہے. تو وہ رکوع سجدے وغیرہ کا معاملہ تھا، یہ جو حرکت تھی. تو اس نے جب اس کو یہ یقین ہو گیا نہیں کوئی آدمی ہے، انسان ہے، تو اس نے وہاں سے تیر چلائی. عباد ابن بشر نماز کی حالت میں ہے، اسٹینڈنگ پوزیشن میں نماز پڑھ رہا ہے، اور سورہ کہف شروع کر رہا ہے. ہاں سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے وہ. خیر پہلا تیر لگا تو انہوں نے تیر لگے گا درد ہوگا، لیکن ذرہ برابر بھی نماز کی جو شکل و صورت تھی اس میں فرق نہیں آیا. تیر نکال کے پھینک دیا، پھر اپنا شروع ہو گئے اپنے، 1 تیر، 2 تیر، 3 تیر. جب تیسرا تیر لگا ہے پھر اس کے بعد سے رکوع انہوں نے کیا، سجدہ کیا، نماز ختم کیا. اب اسی بیچ جو ہے جناب عمار یاسر کی آنکھ کھلی.
پکارا البتہ تیسرے کے بعد انہوں نے عمار کو پکارا ہے تو وہ آئے فوراً آئے دیکھا کہ یہ خون ہی خون ان کے جسم سے رس رہا ہے. کیا بھائی خیریت؟ کہا کہ ارے ہم نماز پڑھ رہے تھے ادھر سے تیر آئی اور 3 تیر. کہا تو تم نے نماز توڑ کیوں نہیں جلدی ختم کر دیتے؟ پکارا کیوں نہیں؟ کہا نماز میں تو ایسے نہیں پکارا, کہا نماز جلدی ختم کر دیا ہوتا. کہا کہ نہیں, وہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس نماز کو توڑ دوں, میں اس تلاوت قرآن کو جس سورہ کی میں تلاوت کر رہا تھا اس سورہ کی تلاوت کو بیچ میں روک دوں. تو یہ ہے افراد ہیں, یہ کیریکٹرز ہیں. البتہ وہ کامیاب نہیں ہوا, وہ خود ہی وحشت. اب ہمارے یاسر بھی جب آ گئے تو اس کو خوف ہو گیا کہ ارے ہم تو اسے اکیلا سمجھ رہے تھے یہاں پہ, لیکن یہ تو دو ہیں, پھر ہمیں ماریں گے سب پکڑ کر کے. تو وہ ڈر کے مارے پھر وہاں سے فرار کر گیا. اور لشکر اسلام بسلامتی امن و امنیت کے ساتھ واپس مدینے میں آ گیا. یہ آگا پورا غزوہ ذات الرقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب اگر کوئی سوال تو خالی نتیجتاً کہ اسلام کی فتح اور اس میں کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا اس میں؟ بھائی فائدہ یہ ہوا کہ فتح تو اسلام کو ہی حاصل ہوئی. فائدہ یہی ہے کہ دشمن مکاریاں دسیسکاریاں اپنی کر رہا تھا, کرتا رہے. اسلام یہاں بھی سربلند تھا اور سرخرو ہوا, اور انشاءاللہ تا قیامت سرخرو رہے گا. دشمن آج بھی دیکھ لیا آقا, اس زمانے سے لے کے آج تک اسلام کے خلاف ہر لمحہ حملہ ہو رہا ہے. حملے کا مطلب خالی بم بارود نہیں ہے, میزائلیں نہیں, ہر اعتبار سے اکنامیکل, کلچرل, ایجوکیشنل, ہر اعتبار سے حملہ ہو رہا ہے. اور جو یہ ملٹری اٹیکس ہوتے رہتے ہیں یہ اپنی تو, لیکن اسلام کل بھی سربلند تھا, پیروز تھا, آج بھی سربلند اور پیروز ہے. انشاءاللہ یہ اسلام پیروز رہے گا اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا, اور اپنے بلندی اور اپنی رفعت کے ساتھ یہ اپنا پرچم لیے تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. ہم یہاں پہ اس ایپیسوڈ کو تمام کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ لے کر پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. آغا فی امان اللہ, التماس دعا, خدا حافظ.